یزید کی بیعت کو ہم نے توڑ دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی اور دیگر ایسے دمشق سے واپس آنے والوں کا ارشاد گرامی ہے کہ واللہ ہم نے اس شخص کی بیعت کو توڑنے کا اعلان صرف اس وقت کیا جب کہ ہمیں یہ اندیشہ پیدا ہوا، یہ سخت فکر لائق ہوئی کہ ہمارے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش نہ ہو گئی، اس کی بیعت کرنے کی وجہ سے۔ اس بنا پر ہم نے بیعت کو، یزید کی بیعت کو ہم نے توڑ دیا۔ پھر لکھا ہے کہ منذر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب مدینہ منورہ آئے، بصرے گئے ہوئے تھے، تو واپس جب آئے تو انہوں نے بھی جو دمشق سے ہو کر آنے والے تھے ان کی باتوں کی تصدیق کی اور کہا کہ میں بھی اس بات کی تصدیق کر کے آیا ہوں۔ وَأَخْبَرَهُمْ، اور بیعت توڑ دی اور لوگوں کو بتایا کہ انہو یشرب الخمر، یہ یزید جو ہے وہ شراب پیتا رہتا ہے، وَيُسْكِرُ حَتَّى يَتْرُكَ الصَّلَاةَ، اور وہ نشے کی اندر بدمست رہتا ہے اس حد تک کہ نماز کا وقت گزر جاتا ہے اور نشے کی وجہ سے اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نماز بھی میں نے پڑھنی۔ وَعَابَهُ أَكْثَرَ مِمَّا عَابَهُ أُولَٰئِكَ، اور انہوں نے یزید کے وہ نقائص اور خرابیاں بیان کی کہ جو پہلو نے دمشق سے ہو کر آنے والوں نے بھی بیان نہیں کی تھی اہل بصرہ سے تحقیق کر کے۔ حافظ ابن کثیر جو ہے وہ لکھتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی سیدنا زبیر ابن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ ان کی والدہ حضرت بی بی اسماء بنت ابی بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خالہ ہیں۔ یہ عظیم صحابی ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر، مکہ مکرمہ میں تھے یہ، اپنے جمعہ کے خطبہ کے اندر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، یزید القرود، یزید بندروں والا، یعنی بندروں سے محبت کرنے والا، شارب الخمور، شرابوں کو پینے والا، رسیہ شرابوں کا، تارک الصلوات، اور نمازوں کا چھوڑنے والا، منعکف علی القینات، اور نوجوان چھوکریاں جو ہیں وہ ڈانس کرتی ہیں اور وہ گانے گاتی ہیں، شہوت کو برانگیختہ کرنے والے، اور اس کے ساتھ وہ میوزک بجاتی ہیں، ان لڑکیوں کے اوپر دن رات جھکا رہنے والا۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے یزید کے بارے میں یہ فرمایا۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، خود اپنا تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ قد روی ان یزید کان قد اشتہر بالمعازف، کہ یہ تاریخ کی روایات کے اندر مروی ہے کہ یزید جو ہے یہ ساز باجے کے ساتھ مشہور تھا، اور کیا وشرب الخمر، اور شراب پینے میں مشہور تھا، والغنا، اور شہوت انگیز گانے جو کہ جوان چھوکریوں سے گوایا کرتا تھا اپنی خاص محفل میں، خاص مجلس میں، اس سے مشہور تھا، والصید، اور شکار کرنے میں یہ مشہور تھا، واتخاذ الغلمان والقیان، اور اس بات میں مشہور تھا کہ نو عمر نابالغ لڑکے، داڑھی مونچھ جن کو ابھی نہ آئی ہو، ایسے لڑکوں کو اپنی صحبت میں یہ رکھتا تھا اور ان کے ساتھ اپنی خواہشات جو ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ پوری کرتا تھا، اس بات میں بھی مشہور تھا۔ والقیان، اور نو عمر چھوکریاں گانے والی اور ناچنے والی اور میوزک بجانے والی جو ہیں ان کو رکھنے میں اور ان میں مشغول رہنے میں یہ مشہور تھا۔ والکلاب، اور کتے پالنے میں مشہور تھا۔ والنطاح بین الکباش، اور چھترے رکھے ہوئے تھے اس نے لڑنے والے، تو چھتروں کی آپس کے اندر چھتروں کی لڑائی کرواتا تھا، اور لڑائی کر کے تو یہ محظوظ ہوتا تھا۔ پھر فرماتے ہیں والدباب یا والدباب، اور اس نے ریچھ بھی پالے ہوئے تھے، اس بات میں بھی یہ مشہور تھا کہ اس نے جو ریچھ پالے ہوئے ہیں ان ریچھوں کی لڑائی کرواتا ہے آپس میں، یا کتوں سے لڑائی کرواتا ہے ان کی، اور دیکھ کر وہ دل بہلاتا ہے۔
والقرود، اور بندر جو ہے ان کو اس نے پالا ہوا تھا اور ان کے ساتھ بھی دل بہلاتا ہے، اس میں بھی مشہور تھا۔ فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر وما من یوم الا یصبح فیہ مخبورا، اور کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی تھی کہ جس وقت یہ صبح کے وقت یہ نشے کے اندر یہ مست نہ ہو، نشے کے اندر بدمست نہ ہو۔ وکان یشد القرد علی فرس مسرجا بحبال یسوق بہ، اور اس نے بندروں کو یہ اس بات کا عادی بنایا ہوا تھا کہ ان کو گھوڑوں کے اوپر، عربی گھوڑوں کے اوپر یہ بندروں کو بٹھا دیتا تھا اور ان کی ٹانگیں وغیرہ جو ہیں ان کو باندھ دیتا تھا تاکہ وہ نیچے نہ گریں، ہیں جی، اور ان کو یہ گھوڑوں کی زین کے اوپر، کاٹھی کے اوپر بٹھا دیتا تھا باندھ کے، اور یہ کہ وَيَسُوقُ بِهِ، اور لکھا ہے کہ وہ بندر جو ہے نا وہ گھوڑوں کو لگام پکڑ کے تو وہ چلاتے، ہانکتے اور چلاتے۔ یہ سارے کرتوت جو ہیں یہ یزید کے ہیں، یہ یزید کا کرتوت ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وَيُلْبِسُ الْقِرَدَ قَلَانِسَ الذَّهَبِ، اور بندروں کے سر کے اوپر سونے کے تاج پہنا تھا۔ وَكَذَلِكَ الْغِلْمَانِ، اور اسی طرح جو بے داڑھی، ان داڑھی، جن کو داڑھی نہیں آئی، اس طرح کے جو لونڈے اس نے اپنے پاس رکھے ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ بھی جب خوش ہوتا تھا تو ان کے سر کے اوپر بھی سونے کے تاج پہناتا تھا۔ وَكَانَ يُسَابِقُ بَيْنَ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کے درمیان دوڑ لگوانے کا بھی یہ شوق رکھتا تھا۔ وَكَانَ إِذَا مَاتَ الْقِرَدُ حَزِنَ عَلَيْهِ، اور جس وقت کوئی بندر مر جاتا تو اس کے اوپر یہ ماتم کرتا، بندر مر جاتا تو اس کا ماتم کرتا، باقاعدہ طور پر اس کی غمی مناتا۔ لکھا ہے وَقِيلَ إِنَّ سَبَبَ مَوْتِهِ، اور بعض مورخین نے یہ کہا ہے کہ اس کی موت کا سبب کیا ہوا تھا، وہ یہ کہ أَنَّهُ حَمَلَ قِرَدَةً، اس نے ایک بندریہ کو اٹھایا ہوا تھا اور اٹھا کر اس کے ساتھ کیا کر رہا تھا، لکھا ہوا ہے وَجَعَلَ يَنْقُرُهَا، تو اس بندر کو نا یہ بار بار انگلی کے ساتھ چھیڑ رہا تھا، انگلی کے ساتھ، جیسے گدگدیاں نہیں کرتے کسی کو انگلیوں کے ساتھ، اس طرح یہ اس بندری کو یہ بار بار انگلی کے ساتھ چبوکے لگاتا تھا، ہیں جی، تاکہ اس کو گدگدیاں نکلیں اور وہ ناچے کودے۔ اور لکھا ہے کہ فعدت ہو، تو اس بندریہ نے اس کے شارگ پر چک کاٹا اور چھوڑا اس وقت جس وقت اس کی جان نکل گئی۔ یہ میں نے یزید کی ساری زندگی آپ حضرات کو میں نے سنا دی، اور یہ سنائی کس لیے ہے؟ اب جو لوگ یزید کی بڑی تعریف کرتے ہیں، اب دیکھ لیں حافظ ابن کثیر جو ہے اس کو وہ اپنا امام اور پیشوا مانتے ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے اپنا تبصرہ یزید کے اوپر اس کتاب کے اندر کیا ہے۔ کوئی دیکھنا چاہے تو جمعہ کے بعد میرے پاس یہ اصل کتاب سے دیکھ لیں، لیکن میں اس کی عبارت جو ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں وَقَدْ أَخْطَأَ يَزِيدُ خَطًا فَاحِشًا، یزید نے بہت بڑی فاحش غلطی کی۔ کیا؟ فی قولہ لمسلم ابن عقبہ ان یبیح المدینۃ 3 ایام، اس نے بہت بڑی فاحش غلطی کی، یہ کہ اس نے اپنے فوج کے کمانڈر کو، جو فوج اور جو لشکر مدینہ منورہ پر بھیجا تھا، جی، اہل مدینہ کو بیعت کے لیے مجبور کرنے کی خاطر، اس لشکر کا سردار جو تھا یہ کون تھا؟ یہ مسلم بن عقبہ تھا۔ تو اس کو مسلم بن عقبہ کو اس نے یہ حکم دیا تھا یہ کہ مدینہ منورہ کو اور مدینہ منورہ کی تمام عزتوں کو اور تمام حرمتوں کو 3 روز کے لیے اپنے تمام لشکریوں کے لیے یہ حلال قرار دے دے۔ اللہ ربی لا شریک لہ۔ لکھا ہے وَهَذَا خَطَأٌ كَبِيرٌ فَاحِشٌ، اور یہ بہت بڑی فاحش غلطی تھی یزید کی، مع من ذم الى ذلك من قتل خلق من الصحابة وابنائهم، اس کا نتیجہ جو ہے اس کے اندر یہ بھی واقع ہوا کہ بے شمار مخلوق صحابہ کرام میں سے اور صحابہ کرام کی اولادوں میں سے جو ہے وہ قتل بھی اس لشکر کے ذریعے سے کیے گئے۔ وقد تقدم انه قتل الحسین، اور حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں
کہ اس سے پہلے ہم بیان کر چکے اپنی کتاب کے اندر کہ یزید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، اصحابہ، اور یزید کے اصحاب نے، یزید کے ساتھیوں نے حضرت امام حسین کو قتل کیا تھا علی ید عبید اللہ ابن زیاد، عبید اللہ بن زیاد گورنر کے ذریعے۔ وقد وقع فی هذه الثلاثه ایام من المفاسد العظیمۃ فی المدینہ النبویۃ، اور ان تین دنوں کے اندر مدینہ پاک، مدینہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اندر اتنی بڑی بڑی خرابیاں اور اتنے بڑے بڑے مفاسد جو ہیں اور ناپاک فعل وقوع پذیر ہوئے، مما لا یحد ولا یوصف، جن کی نہ کوئی حد بیان کی جا سکتی ہے، نہ کوئی شمار بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ان کی تفصیلات پوری بیان کی جا سکتی ہے۔ مما لا یعلمہ الا اللہ عز وجل، جس کو صحیح طرح اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ وقد اراد بارسال مسلم ابن عقبہ توطیۃ سلطانہ و ملکہ و دوام ایامہ من غیر منازع، اور اس نے مسلم بن عقبہ کے ذریعے سے جو لشکر کشی مدینہ منورہ پر کی تھی، اس سے مقصود اس کا یہ تھا کہ میرے مخالفین جو ہیں وہ سارے کے سارے یا تو مر جائیں یا دب جائیں، اور میری حکومت کا معاملہ جو ہے وہ بالکل ہموار ہو جائے، اب میرا مخالف جو ہے میرے سامنے آ کر بات کرنے والا کوئی باقی نہ رہے۔ لکھا ہے کہ میری خواہشات کے درمیان وہ واقع نہ ہو۔ لکھا ہے حافظ ابن کثیر نے، فَقَسَمَهُ اللَّهُ قَاسِمُ الْجَبَابِرَةِ، اللہ تعالیٰ وہ کہ جو بڑے بڑے جباروں کو، بڑے بڑے جابر لوگوں کو، بڑے بڑے ظالم لوگوں کو، بہت بڑے بڑے کرتوتی لوگوں کو جس طرح اللہ پاک ان کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، ان کی کمر توڑ کے رکھ دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے یزید کی کمر کو توڑ کے رکھ دیا۔ یہ حافظ ابن کثیر کے یہ اس کے اوپر جو ہے یہ ریمارکس ہیں۔ پھر فرمایا وَأَخَذَهُ اللَّهُ اخذ عزیز مقتدر، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا گرفت کیا کہ جس طرح کوئی غالب قدرت والا جو ہے وہ گرفت کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی غالب قدرت کے ساتھ یزید کے اوپر گرفت فرمائی۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، لکھا ہے آگے قرآن پاک کی آیت لکھی ہے، وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ، اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جب ظالم لوگوں کی بستیوں کا وہ مواخذہ کرے یا ان کی گرفت کرے، ان اخذہ علیم شدید، بے شک اس کی پکڑ اور اس کی اخذ جو ہے اور اس کی گرفت جو ہے وہ نہایت تکلیف دینے والی اور بہت سخت۔ یہ حافظ ابن کثیر کا آخری جو ہے اس کے اوپر یہ ریمارک۔ اس سے نمبر ایک تو یہ مسئلہ بالکل واضح ہو گیا کہ یزید کا کرتوت کیا تھا۔ آج کل لوگ جو ہیں وہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے باپ کے جنتی ہونے میں شک ہو سکتا ہے، مگر یزید کے جنتی ہونے کے بارے میں شک نہیں۔ آج کل کے دیوبندی وہابی جو ہیں وہ ایسی باتیں لکھتے ہیں یزید کے بارے میں، کھل کے واضح ہو گیا۔ میں نے کوئی لفظ اپنی طرف سے تو بولا کوئی نہیں، جو کچھ ان کے ممدوح مورخ نے، جو کہ مورخین میں ایک تکڑا طاقتور ایسا مورخ ہے کہ جھوٹی اور کمزور روایات جو ہیں ان کو چھٹک کر تو جھاڑ دیتا ہے، دور کر دیتا ہے، اور مضبوط اور پختہ روایتیں جو ہیں ان کو اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے، اور بڑا پیارا امام ہے وہابیوں اور دیوبندیوں کا۔ اس کتاب میں سے میں نے یہ سارے جتنے بھی آپ حضرات کو پڑھ کر سنائے اقتباسات، اس کے بعد میرا خیال ہے کسی اور تبصرے کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی کہ یزید کس کیٹیگری کا آدمی تھا۔ بہرحال آخری بات اس سلسلے کی یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرفدار ہیں اس معاملے میں، جی دیوبندیوں وہابیوں میں سے ایک بہت بڑا گروہ وہ ان سب معاملات کے اندر وہ یزید کا حمایتی ہے اور کھلم کھلا وہ یزید کی حمایت کرتا ہے۔ آج بھی عرب کے اندر بھی باقاعدہ طور پر یزیدی ایک فرقے کا نام ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یزیدی ایک فرقے کا نام ہے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی عراق میں لے جائے اور آپ کبھی کربلا محلہ شریف جائیں، بغداد شریف جائیں، تو آپ خود سن لیں گے کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یزیدی ہے اور فلاں آدمی جو ہے وہ حسینی ہے۔ یزیدی فرقہ آج بھی وہاں پر موجود ہے، تو ان کا نام وہاں پر یزیدی ہے، مگر یہاں والے جو ہیں
یہ یزیدی فرقہ کہلانے سے تو خوف زدہ رہتے ہیں. یزیدی فرقہ اپنے آپ کو نہیں کہلاتے، مگر سب کچھ اپنا یہ یزید کے لیے وہ جو ہے نا وہ سارے کا سارا قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ان کا ایک عالم جو ہے وہ اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتا ہے، خلافت یزید بن معاویہ اس کتاب کا نام ہے، رشید بن رشید اصل کتاب کا نام ہے، میری لائبریری کے اندر موجود ہے. اس کے اندر ایک دیوبندی عالم کی تقریر آخر میں لکھی ہوئی ہے جو اس کتاب کی تائید کرتا ہے، اور وہ اس میں لکھتا ہے کہ میرا والد اگرچہ عالم ہے، بہت بڑا عامل ہے، شریعت کا پابند ہے، اس کے باوجود میں اتنا یقین مجھے اپنے باپ کے جنتی ہونے میں نہیں ہے جتنا یقین مجھے یزید کے جنتی ہونے کا ہے. اور کہتا ہے کہ اپنے باپ کے جنتی ہونے میں شک کر سکتا ہوں پر یزید کے جنتی ہونے میں شک نہیں کر سکتا. تو الحمدللہ ہم حسینی ہیں. اس یزید و حسین کے یہ باہمی جو معاملات ہیں، ان معاملات میں ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے جی. اور جو اپنے آپ کو یزید کا پیروکار کہتے ہیں ہم ان کو بھی مبارک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور اس طرح کی مبارک جو میں دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی بھی سنت ہے قرآن پاک کے اندر، ہاں جی، ذق انک انت العزیز الحکیم، عزیز الکریم، اور اس طرح اور بھی. میں مبارک کس بات کی دے رہا ہوں؟ مبارک دے رہا ہوں ان کو جہنم کی، جس جہنم کے اندر یزید جائے گا. جس طرح یہ کردار ہو جو میں نے بیان کیا، تو آپ بتائیں کہ وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ یزید ان کا سردار ہے، وہ یزید کے پیروکار ہیں، وہ یزید کی جماعت ہیں، وہ یزید کے ساتھ محبت رکھنے والے ہیں، وہ یزید کا ٹولہ ہے. تو جدھر یزید جائے گا ادھر وہاں جائیں، ہم ان کو مبارک دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ہمارے لیے ہمارے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور ان کی محبت کے صلے میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہی ان کے پیچھے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنت میں لے جائے. بس اتنی بات پر یہ بحث ختم. اور اب اس کے بعد ایک بات بڑی اہم، اور وہ یہ کہ یزید کے اندر جو گناہ تھے ان کو آپ سن چکے ہیں نا. شرابی ہونا، لونڈوں کے ساتھ، اندھاڑیے لڑکوں کے ساتھ بدکاری کرنا، پھر اپنا دل بہلانے کے لیے چھوکریاں پالی ہوئی تھیں جو گاتی تھیں، بجاتی تھیں اور اس کے شوق سارے پورے کرتی تھیں. 3، اس کے علاوہ ڈانس اور موسیقی. جی، خواہشات نفس کو ابھارنے والے جو گانے ہیں ان کی مجالس، اور یہ موسیقی، میوزک وغیرہ اور ڈانس، ان چیزوں کا وہ دل دادا تھا. اور کس چیز کا دل دادا تھا؟ اور یہ کہ وہ نماز بھی جو ہے وہ کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. وَيَتَعَدَّى حُكْمَ الْكِتَابِ، اور شریعت مطہرہ کے جو حکم ہیں ان حکموں سے وہ تجاوز کرتا تھا. ذرا گریبان میں جھانک کر اپنے دیکھیے کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو شریعت کے احکام سے تجاوز کرتے ہیں، شریعت کے احکام سے آگے پیش قدمی کرتے ہیں. کتنے؟ یہ سارے جو ہے نا، یہ ہے نا جی. تو یہ ساری چیزیں آج ہمارے مسلمانوں کے اندر موجود نہیں ہیں. جس گھر میں ٹی وی ہے اس گھر کے اندر یہ جتنی چیزیں میں نے بتائی ہیں ان میں سے اکثر چیزیں موجود ہیں. کچھ کم 1-2 رہ جائیں گی جو کہ ہر ٹی وی والے گھر کے اندر نہ ہوں گی، مگر بہت سارے لوگوں کے اندر وہ بھی پائی جاتی ہیں. میرے دوستو، کیا واقعی ہم حسینی ہیں اور یزید پر ہم لعنت بھیجتے ہیں؟ یزید کے جن کرداروں کی وجہ سے ہم لعنت بھیج کر اس کو 3 طلاق دے کر فارغ کر کے اپنے آپ سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دامن پکڑنے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں. میرے دوستو، اس کے اندر جو برائیاں تھیں وہ برائیاں ساری کی ساری ہمارے اندر موجود ہیں. تو کس منہ سے ہم یزید مرد آباد کا نعرہ لگاتے ہیں اور کس منہ سے ہم حسین زندہ آباد کا نعرہ لگاتے ہیں؟ ایک سبق اس میں ذرا اپنے گریبان میں جھانکو، اور اس کے بعد پھر جس کو توفیق دے تو اپنے گھر سے وہ ٹی وی کو ختم کرو. ہے بھائی کوئی مسلمان
جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے، ان کی محبت کے واسطے، یزید سے نفرت کے واسطے آج کے جمعۃ المبارکہ کا دن محرم شریف کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں اعلان کرے کہ آج ہی میں جا کے اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال دوں گا؟ ہے کوئی؟ کیوں جی؟ لو جی، دو ہاتھ اٹھ گئے ہیں ایک ہی ہستی کے جی، اور جی وہ ایک ہاتھ وہ پیچھے نظر آ رہا ہے۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ صحیح و صحیح بن جاؤ، خبروں کے لیے اخبار بہت ہیں، اخبار کے اندر ساری خبریں آ جاتی ہیں۔ میں نے نوائے وقت اپنے گھر میں لگایا ہوا ہے اور عرصہ دراز ہو چکا ہے کہ ٹی وی اپنے گھر سے میں نے نکال دیا ہوا، نکال دیا۔ جب سے یہ بے حیا ہوا ہے ٹی وی، میں نے اپنے گھر سے اس کو نکال دیا۔ ہاں جی، اور کوئی؟ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ اور بھئی اور جی، کوئی ہے قربانی دینے والا؟ کوئی ہے سچا حسینی بننے والا؟ کوئی ہے جو یزید پر لعنت بھیجتا ہو اور اس لعنت بھیجنے میں سچا ہو؟ اب یہ دیکھ لیں جی، یہ سارے حسینی ہیں جی، یزیدی ان میں کوئی، یزید پر 1000 بار لعنت، سب کے منہ سے ہزاروں بار یزید پر لعنت، بے شمار لعنت۔ ہاں جی، یہ ساری باتیں جو ہیں یہ تو سارے کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر ساری یزیدی کرداروں کی جڑ جس کو ٹی وی کہتے ہیں، تو وہ ٹی وی اپنے گھر سے بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، اور جنہوں نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں وعدہ کیا ہے کہ آج سے ٹی وی گھر سے باہر، تو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ یہ کام بھی کرنا اس زمانے کے اندر ایک جہاد سے کم نہیں۔ اور آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کے اندر اس طرح کی خرابیاں، یزید کے اندر جو خرابیاں تھیں جو میں نے بتائی، ان خرابیوں کی وجہ سے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ووٹ نہیں دیا، اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ اس زمانے میں بیعت کا لفظ بولتے تھے، آج کے زمانے میں ووٹ کہتے ہیں۔ تو اگر کسی بے نمازی کو آپ ووٹ دیں تو یہ آپ کا فعل یزیدی فعل ہے۔ اگر کسی گانے ناچنے والے یا گانے ناچنے دیکھنے والے، میوزک بجانے والے یا میوزک کو سننے والے کو آپ ووٹ دیں تو آپ یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر بے نمازی کو ووٹ دیں تو یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ شرابی کو ووٹ دیں تو یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور شریعت کے احکام سے تجاوز کرنے والے کسی شخص کو اگر آپ ووٹ دیں تو آپ یزیدی کردار کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اے کاش کہ میری یہ درد بھری بات کو آپ یاد رکھیں، اور اے کاش کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اس کو کبھی نہ بھولیں، 1000 بار اس پر غور کریں، رات کو جب لیٹیں تو اس بات پر غور کریں، شاید کہ یہ اس طرح کی اکثر و بیشتر خرابیوں کا جو سرچشمہ ہے وہ ٹی وی ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک آپ کو رات کے وقت ہی ہدایت دے دے، دن کے وقت دے دے، کسی وقت اس کے بارے میں اچھی طرح سے سوچیں کہ یزید کے کرداروں کو اٹھا کر ہم نے گھر سے باہر جب تک نہیں پھینکنا، اس وقت تک امام حسین کی روح ہمارے ساتھ راضی نہیں، ہم چاہے جو مرضی کرتے رہیں۔ جی، محبت کا دعویٰ امام حسین فرمائیں گے قیامت کے میدان میں کہ محبت کے دعوے میرے نام لے لے کے کرتے تھے، اور کرتوت سارے وہ کرتے تھے کہ جو یزید کرتا تھا، جس کے مقابلے میں جس کو میں نے ووٹ نہیں دیا اور اپنا سارا خاندان قربان کر لیا۔ تم کہاں سے حسینی آ گئے ہو؟ قیامت کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اگر یہ فرمایا تو بتاؤ کیا جواب دو گے؟ وآخر دعوانا الحمدللہ۔